کیا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ رزق میں برکت ختم ہو گئی ہے؟ گھر کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے اس کی اصل وجہ وہ ہو جس پر ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ صرف ایک عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ہم اکثر اپنی پریشانیوں کا حل دنیا کے ہر دروازے پر تلاش کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے دروازے پر دستک دینا بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ رزق میں برکت، دل کا سکون، مشکلات سے نجات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دو ایسے ایمان افروز واقعات سنیں گے جو آپ کے استغفار کے بارے میں سوچنے کا انداز بدل دیں گے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے گناہ اور ہمارا رزق ایک دوسرے کے الٹ ہیں، یعنی اگر گناہ زیادہ ہوں گے تو رزق خود بخود کم ہو جائے گا، اور اگر گناہ کم ہوں گے تو رزق اپنے آپ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور رزق میں ہر چیز شامل ہے، چاہے وہ آپ کی عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، مال ہو، اولاد ہو، ملازمت ہو، سب کچھ رزق میں آتا ہے۔ میں آپ کو دو واقعات سناتا ہوں تاکہ آپ استغفار کرنا کبھی بھی نہ بھولیں۔ یہ واقعہ ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ حدیث کی تلاش میں سفر کر رہے تھے، چلتے چلتے تھک گئے اور ایک مسجد میں جا کر سو گئے، لیکن مسجد کا خادم آیا، آپ کو جگا کر باہر نکال دیا اور کہا کہ یہ مسجد ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے، آپ باہر ہی لیٹ گئے۔ اتنے میں ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے پوچھا آپ کون ہیں اور اس وقت یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ایک مسافر ہوں، سفر سے تھک گیا تھا اس لیے مسجد میں سو گیا تھا، لیکن مجھے وہاں سے نکال دیا گیا۔ وہ شخص آپ کو اپنے گھر لے گیا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ بار بار یہ کلمات پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تمہارے استغفار نے تمہیں کوئی فائدہ بھی دیا ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ، آج تک میں نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا وہ سب مجھے ملا، بس ایک خواہش باقی ہے کہ اپنے زمانے کے امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تمہارے استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے ٹھکانے سے نکال کر تمہارے گھر پہنچا دیا۔ الحمدللہ۔ ہم استغفار اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد نہیں رکھتے، اور شیطان ہمیں یہ احساس دلاتا رہتا ہے کہ ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں تو قریب ہی ہوں، دور تو تم خود ہو چکے ہو۔ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاؤ۔ اب دوسرا واقعہ سنیے۔ یہ آج کے زمانے کا واقعہ ہے اور یہ قصہ ہے ایک ڈاکٹر کا جو ایک نیورو سرجن ہے اور اپنے مختلف اپائنٹمنٹس کی وجہ سے اکثر ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ اسی طرح سفر کر رہے تھے کہ موسم بہت خراب ہو گیا۔ شدید بارش اور گرج چمک کی وجہ سے حفاظتی تدابیر کے پیش نظر جہاز کی ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں پائلٹس کے پاس گیا اور ان سے بہت درخواست کی کہ میرا ایک بہت اہم وعدہ ہے، مجھے ہر حال میں وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا راستہ زیادہ دور نہیں، ہم آپ کے لیے ٹیکسی کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ وہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب ٹیکسی میں روانہ ہو گئے، لیکن موسم اتنا خراب تھا کہ بیچ جنگل میں ٹیکسی روکنی پڑی۔ وہاں ایک جھونپڑی تھی، وہ اس کے دروازے پر گئے، دستک دی اور درخواست کی کہ طوفان ختم ہونے تک مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ ایک بزرگ خاتون باہر آئی اور انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ زمین پر ایک بچہ لیٹا ہوا ہے اور وہ بزرگ خاتون اس کا سر دبا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا بچے کو کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے بچے کو سر کا ایک مرض ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔
ڈاکٹر صاحب نے کہا میں بھی ڈاکٹر ہوں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، یہاں کے تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ صرف ایک ڈاکٹر کا نام لیا گیا ہے، لیکن نہ میرے پاس ان تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہے اور نہ ہی میں ان کی فیس ادا کر سکتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ان ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ انہوں نے کہا ان کا نام ڈاکٹر ایشان ہے۔ جب بھی میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر ایشان خود پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہا اماں، آپ ایسا کون سا عمل کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک لے آیا؟ انہوں نے فرمایا میں تو صرف استغفار کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں کہ اے اللہ، یہ یتیم بچہ ہے، نہ میرے پاس طاقت ہے نہ وسائل، تو ہی اسباب پیدا فرما دے اور اس بچے کا علاج کروا دے۔ ڈاکٹر صاحب حیرت میں پڑ گئے اور ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اصل میں ہم ہی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف رحم کرنے والا ہی نہیں بلکہ بے اندازہ قدرت والا بھی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قدرت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ کس طرح اپنے بندوں کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے استغفار کیجیے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے۔ یاد رکھیے، استغفار صرف گناہوں کی معافی کا نام نہیں بلکہ ہر روز اپنی روح کو شفا دینے کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر آپ بھی آج سے کثرت سے استغفار کا ارادہ رکھتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور ایسے ہی ایمان افروز اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔